پہلا سوال ہے، ایک دیوبندی مولانا نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شیعہ کسی صحابی پر سب و شتم کرتا ہے وہ کافر ہے، اور چونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس شیعہ سے سنی کا نکاح حرام ہوگا۔ اس حوالے سے علی بھائی کا موقف مطلوب ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہ اتنا موقف تو درست ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو ظاہر ہے مسلمان سے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ کافر بت پرست کافر ہو۔ اگر وہ اہل کتاب کافر ہے تو سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں آیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور ان کا ذبیحہ بھی۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے اندر فرقوں کا تعلق ہے، ان میں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود رشتہ داریاں اس معاملے میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کفر کے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ سنی شیعہ اختلاف تو بہت بڑا اختلاف ہے، آپ اس سے چھوٹے لیول کے اوپر آئیں۔ کیا بریلوی علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ بریلویوں کا نکاح دیوبندیوں سے ہو جاتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ پھر یہ سنی شیعہ اختلاف کو کیوں اجاگر کیا جاتا ہے؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے 5 فتوے کفر کے لگائے، ایک غلام احمد قادیانی پر اور 4 علماء دیوبند پہ۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے اس کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اجماع امت ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ جب دیوبند کے بزرگ مرتد، واجب القتل اور کافر ہیں تو دیوبندی کی تو بیچارے کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی۔ اور یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ احمد بریلوی صاحب، حسام الحرمین میں۔ اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب لکھی المہند علی المفند۔ آپ نام بابوں کی کتابوں کے دیکھیں، حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار۔ دیوبندیوں نے جب جواب دیا تو اس کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ المفند ایسا بوڑھا جس کا دماغ چل چکا ہو، وہ انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو کہا۔ آپ اخلاقی گراوٹ کا لیول دیکھیں۔ ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے، بزرگوں نے جو ایک دوسروں کے خلاف زبان کھولی ہوئی ہے نا، ماشاءاللہ مبارک، وہ آج تک ان کے ماننے والے شرمندہ ہیں کہ یہ زبان کیا کھولی ہے۔ تو اس میں وہ المہند میں لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ یعنی سب کے سب بریلوی شیطانی لشکر ہیں، تو شیطان سے بڑا کافر تو کوئی نہیں ہے۔ تو بریلوی بزرگوں کے نزدیک دیوبندی بزرگ کافر، اور ظاہر ہے ان کی اولاد تو آگے ویسے ہی کافر۔ دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی بزرگ کافر تو ان کی اولاد ویسے ہی کافر۔ اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ عام لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کے اوپر فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں، نہیں ہمارے پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے، یہ پیچھے والے ذرا انہوں نے مسئلے زیادہ اٹھا لیے۔ نہ، یہ پرانیاں گلاں نے، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے بہانے ہیں۔ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دی ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں تو آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا کہ یہ جنگ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ تو سنی آپس میں، ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے 2 بچے اور امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد دیوبندی اور بریلوی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھیں گے۔ اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہم ہی کرتا ہے، ہم تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں جناب، اس طرح مسلمان نہیں۔ آپ کے بریلوی عالم کو لکھ کے دیں، ریناؤنڈ عالم، کہ دیوبندی بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کبھی نہیں لکھ کے دیں گے، تو کیا مطلب ہے؟ کافر سمجھ رہے ہیں۔ یہی کام دیوبندیوں سے کہیں وہ نہیں کر کے دیں گے بریلویوں کے حق میں۔ تو یہ انہوں نے نا میک اپ کیے ہوئے تھے، ہم نے گرم تولیہ پھیر دیے ان کے منہ میں، بتا دیے کہ یہ ہے اندر سے۔ تو یہ جو مولانا ہے نا دیوبندی، یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لال داڑھی والے، یہ وہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی اور میں نے خود بھی سنی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ پہلے کمپیریٹیو نالج حاصل کریں، اس کے بعد دین میں جو اصول اور مبادی ہیں ان کو چیزوں کو سیکھیں، کہ کسی چیز پہ شرعی حکم لگانے سے پہلے
آپ اس کا اصول طے کر لیں. اگر آپ یہ اصول طے کرتے ہیں کہ کسی صحابی کو گالی دینا یہ کفر ہے، یہ آپ اصول اگر بنیاد پہ، علمی بنیاد پہ طے کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں. لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آج کا اگر کوئی بندہ صحابی کو گالی دیتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور پرانا دیتا ہے تو وہ رضی اللہ عنہ ہوگا یا رحمہ اللہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. اب سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بات کر کے امت کو اصل میں یہ بات بتائی ہے کہ اسلام میں اصول سب کے لیے برابر ہے. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کرنے والے کی صحبت کی، یعنی صحابی اور تابعی، وہ بڑا مجرم ہوگا، کیونکہ اسے قریب کا زمانہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکا. آج 1400 سال بعد آج کی ڈیٹ میں 22 ستمبر 2019 یا 22 محرم الحرام 1441 ہجری میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام پہ لعنت کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بڑا مجرم وہ ہوگا جو اس زمانے میں یہ کام کرتا رہے. تو اگر آپ نے صحابہ کو گالی دینے والے کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے تو شوق سے کریں، لیکن پھر اصول ایک طے کریں اور قرآن پہ قائم ہوں. اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے. اور پھر ان سب لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں جنہوں نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام پہ ممبروں کے اوپر سب و شتم کروایا، یعنی مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہاں پھر ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے. سر یہ تو حدیث پوری بیان نہیں کر سکتے، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ پوری حدیث نہیں بیان کر سکتے. ہمیشہ یہ آدھی حدیث بیان کریں گے اور جسٹیفائی بھی ہیں. ان کے بزرگوں نے بھی حدیثیں تو پڑھی کوئی نہیں ہوئی، آدھی پڑھی ہوئی ہیں خود بھی. کتاب ایک لکھتے ہیں تو اپنے بزرگ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگ سے کرتا ہے، اوریجنل جو کتاب ہے وہاں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں، پرائمری کتاب تک. یہ حدیث پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کا آپس میں جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی. شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں صحابی نہیں ہوں. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ ڈویژن کیا کر رہے ہیں. خالد بن ولید صحابی تھے صلح حدیبیہ کے بعد، جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. پھر تو اسلام ہی اوپر جا رہا تھا. پھر اسلام کو کسی کی حاجت نہیں تھی، لوگوں کو اسلام کی حاجت تھی. اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے، 13 سالہ مکی دور میں انہوں نے ماریں کھائیں جب کلمہ پڑھنے کے اوپر جان سٹیک پہ لگ جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم بعد میں آنے والے لوگ اب میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم لوگ اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو، اور میرے صحابی نے جو ایک مد خیرات کی تھی، یہ میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا، آج کل کا وہ بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو 600 گرام، اس کے آدھے کو بھی یعنی 300 گرام ایک پاؤ گندم اگر میرے سینئر صحابہ خیرات کریں اور تم بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، تم برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تو ہے ہی اولین مخاطب صحابہ تھے، وہ جونیئر صحابہ جنہوں نے سینئر کو گالی دی. تو میں اب معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ یہ لال داڑھی والے سرکار خالد بن ولید پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے گالی دینے کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لگا دیا؟ آپ نے اسے گناہ کبیرہ کے طور پہ دیکھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. چاہے اس زمانے میں کوئی دے چاہے آج دے، حرام کا مرتکب ہوگا، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنے گا. ورنہ یہ فتوے کہاں تک جائیں گے؟
اس سے بڑی بات صحیح بخاری میں موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی بلتا نے فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کی مخبری مشرکین عرب کو کر دی کہ نبی علیہ السلام عنقریب مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں. اب نبی کا راز لیک کرنے والا تو غدار ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدنا زبیر کو اور اصحاب کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط کافروں تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ وہ پہلے جنگ کی تیاری کر لیں گے. انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا. وہ عورت قسمیں اٹھائے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. مولا علی نے کہا کہ نہ وہ جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے. یعنی اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سچے ہیں. اگر تو نے صحیح طریقے سے خط نہ دیا تو مجھے اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں کپڑے اتاروں گا تیرے اور تجھ سے خط لوں گا. جب اس کو اب یہ یقین آ گیا تو اس نے اپنا بالوں کا جوڑا کھول کے تو اس میں سے خط دیا. اب وہ خط جب آ گیا حضور کی بارگاہ میں تو وہاں پھر آپ کو پتہ ہے جو ریاکشن ہونا تھا. سب سے پہلے سیدنا عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کی میں گردن اتاروں. منافق کافر سے بھی آخری درجے کی چیز ہے. ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہہ دیا منافق، کافر سے بھی بڑی ڈگری دے دی. کیونکہ سورہ نساء میں آتا ہے منافق دوزخ کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. اچھا لیکن اب حضرت عمر نے تو ان کو کافر کہہ دیا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو دونوں میں سے کافر ہو گیا. یا تو جسے کہہ رہا تھا وہ کافر ہے، اگر وہ نہیں تھا تو کفر لوٹ آیا. اب ابن ابی بلتا اور سیدنا عمر میں سے کفر کس کی طرف لوٹا؟ سیدنا عمر کی طرف، اگر وہ رول مانا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس حوالے سے ریلیکسیشن دے دی کہ انہوں نے اپنی جگہ فتویٰ صحیح دیا تھا حضرت عمر نے کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر اور منافق ہی ہو سکتا ہے، اور دوسرے نے نفس سے مغلوب ہو کے یہ سب کچھ کیا تھا. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو کہتے ہیں جن جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں تو آپ ان کو منافق کیوں نہیں کہتے؟ تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان سے جو کچھ مس ہینڈل ہوا وہ دنیا کی محبت میں ہوا. جیسے ابن ابی بلتا نے، اس کے بیوی بچے وہاں پہ تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس نے کافروں کو کہا کہ میں تمہیں یہ مخبری کر رہا ہوں، اس کے عوض تم نے میری بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یعنی دنیا کی محبت میں نبی کے ساتھ غداری کی. یہاں بھی سیدنا علی کے ساتھ جن لوگوں نے کیا دنیا کی محبت میں کیا، اس لیے ہم ان کو منافق نہیں کہتے دنیاوی فتوے میں. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ ان کے ساتھ جو کچھ کرے. دنیا میں ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پہ قبرستان میں خطبہ دیا. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی وقت دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہارا پیش رو ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ نے دکھا دیا میرا اس وقت ممبر حوض کوثر پہ لگا ہے. مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم دنیا کی محبت میں، یعنی دنیا تم پر تنگ ہو جائے یا تم غربت سے مرنے لگو. ایک روایت میں یہ آتا ہے. دوسری میں آتا ہے مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک میں، بت پرستی میں دوبارہ چلے جاؤ. یعنی اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کے صحابہ کم از کم یہاں پہ عرب میں دوبارہ بت پرستی کا غلبہ مستقبل قریب میں تو نہیں ہوگا. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دوبارہ بت پرستی آ جائے گی، وہ علیحدہ بات ہے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. جسے شوق ہے وہ ضرور پڑھیں. ہماری اکیڈمی میں آپ کال کر کے صبح 9 سے لے کر مغرب تک اس کی ہارڈ کاپی فری منگوا سکتے ہیں. باقی ریسرچ پیپرز کی بھی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 پاکستان کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، یا پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. یہ ساری حدیث میں نے اس میں ڈالی ہیں. اور
انہی احادیث میں آپ کو اور چیزیں ملیں گی. ایک تو میں نے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف والا بتایا آپ کو, گالی والا معاملہ, جہاں سے انیشلی یہ حدیث سٹارٹ ہوئی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اس کے علاوہ آپ کو اس میں نے درجنوں احادیث ڈالی ہیں, صحیح مسلم سے, ابو داؤد سے, سنن نسائی الکبریٰ سے, المستدرک الحاکم سے, کہ بنو امیہ کے دور میں سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. اب یہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, یہاں تو سارے ترجمہ کرتے ہیں یہ سب سے مراد گالی ہے, میرے صحابہ کو گالی مت دو. جب یہی سب کا لفظ حضرت علی پہ گالی کرنے کے لیے آتا ہے نا, تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے کہ وہ حضرت علی پہ تنقید کرتے تھے, کہتے ہیں 2 نمبری ہے. نا پرانی باتیں, میں نے صحیح مسلم سے حدیث اس میں ڈالی ہے, سب کا ترجمہ مسلم میں موجود ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا 6228, اس سے اگلی حدیث ہے 6229, اس میں موجود ہے کہ آل مروان نے سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پہ بلایا, صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرو. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی پہ نہیں کروں گا سب و شتم. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت. یہ کہتے ہیں سب کا ترجمہ کچھ نہیں, سب کا ترجمہ گالی تو چھوٹی چیز ہے, لعنت کرواتے تھے مولا علی کے اوپر بنو امیہ. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگوں کا رشتہ آ جائے لال داڑھی والے کے پاس, تو پھر اس کو اپنی بچی نہیں دینی چاہیے؟ تو یہ ساتھ کہے کہ اگر میرے پاس, میں اس زمانے میں ہوتا تو میری بچی کا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے گورنر مانگتے تو میں ان کو نہ دیتا, اور ساتھ یہ کہتا کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہوتا ہے, لہٰذا سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو شیعوں کا اصل باپ کون ہے؟ شیعہ سے مراد میں رافضی شیعہ کہہ رہا ہوں, آل امیہ, صحابہ کے دشمن, صحابہ کے گستاخ. تو لال داڑھی والے یہ کہیں کہ اس زمانے میں وہ تھے, اس زمانے میں یہ, تو آئیں اولو العلم قائما بالقسط بنے. لعن اللہ ابا تراب, اور یہ میں آپ کو صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کے وہ حدیث ہے جو میں نے, بے شمار حدیثیں ہیں, یہ تو ایک ٹاپک ہے وہ کھل گیا تو پھر لمبا ہو جائے گا, چونکہ اب یہ سوال کریٹیکل ہے تو میں اس حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن ابی وقاص کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہ کرو. ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا. مٹی والا یہ سیدنا علی کی کنیت تھی, لیکن آل امیہ جب ابو تراب کہیں نا وہ حقارت سے کہتے تھے مٹی والا. حالانکہ سیدنا علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن. ابو الحسن وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا 6229 جو میں نے بیان کی, سہل ابن سعد السعدی کو کہا گیا تم کو لعن اللہ ابا تراب, انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا, اور پھر وہ مسکرائے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, لیکن بخاری میں تھوڑے الفاظ ہیں. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703, ڈیٹیل جو ہے مسلم میں 6229, سب کچھ ڈالا ہوا ہے سر اس میں. یہ جو کچھ کر دیا نا ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, انہوں نے کہا تم ابو تراب کو حقارت سے کہتے ہو, اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ابو تراب پھر کیسے نام پڑا ہے؟ یعنی ان کو بھی کہانی کرائی ہوئی تھی ان کے بزرگوں نے کہ یہ مٹی سے, دیکھو کہانیاں شروع تو ہی چل رہی ہیں نا بھائی, کہانی اس زمانے بھی ہوندی سی. انہوں نے کہا اچھا یہ ہم تو حقارت سے کہتے ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی کے ناطے جب کلش ہوئی, تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لڑائی ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو علی کدھر ہے. تو گئے تو علی نے کدھر جانا تھا, مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے یا رسول اللہ وہاں لیٹے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ, آپ محبت کا انداز دیکھیں, آپ خود چلے گئے اور جا کے مٹی جھاڑی جسم سے اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ.
جیسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا تھا نا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کہا مٹی میں لپٹنے والے. اچھا وہ ابو تراب کہا تو مولا علی نے اپنا نام ہی پھر ابو تراب رکھ لیا محبت کی وجہ سے. تو اب یہ صحیح مسلم میں 6220 آتی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص سے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب مٹی والے پر سب نہ کرو. اور اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا سعد کو، اور پھر پوچھا کہ تم کیوں نہیں کرتے، تو اس میں کلیئر کٹ ہے کسی کام کا حکم دے رہے تھے. وہ کہتے نہیں حکم کسی اور کام کا دیا ہوگا، نالا وچ بھی گل پوچھ لی ہونی نے. دیکھیں کس طرح کہانیاں بناتے ہیں، لیکن کی کہانی ان کے اپنے ابے نے ختم کر دی. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں یہی حدیث لکھی ہے اور اس نے اپنے 7 حدیث میں الفاظ خود ایڈ کیے ہیں. امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا کہ سب کرو علی پر، اور انہوں نے انکار کیا. اگلے الفاظ مسلم میں ہے. وہ سب کے الفاظ جو مسنگ تھے نا، فلنگ دی بلینکس، ان کے روحانی ابا جی خود کر گئے ابن تیمیہ منہاج السنہ میں. تو انہوں نے سعد نے انکار کیا. مسلم کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں سب سے مراد تنقید ہے نا. 6229 میں سب کا ترجمہ لعنت ہوا ہے. لعنت کے الفاظ ہیں. دوسرے ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، جس ایک آیت دوسرے کی. پھر دوسرا اگر تنقید بھی آپ یہ جعلی مانا لیں تو یہ صحابہ پر خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہیں گے رافضی. تو سب سے بڑا رافضی کون؟ آل امیہ. تو آل امیہ کا رشتہ نہیں دینا آ گیا تھے. وہ جڑیں بنو، اولو العلم قائما بالقسط بنو. کو جی حضرت معاویہ کا رشتہ بھیجتے یزید کے لیے میری بچی کا، یا اپنی بچی کا میرے بچے کے لیے. میں کہتا نہیں، رافضی تو صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں اور صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے. کافر مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا. لال داڑھی والی سرکار کرو نا، بڑھو نا جڑیں، گل صحیح دسو نا امت نو، امت کو صحیح بات بتاؤ نا. تو سعد ابن ابی وقاص نے پھر کہا کہ معاویہ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، جو خود عشرہ مبشرہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا تھا. غزوہ بدر اور احد کے موقع پر آپ نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلا. جس شخص کو رسول اللہ یہ کہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. اور وہ بھی کہہ رہا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں علی کے مقابلے پہ. اور یہ علی کے مقابلے پہ لا رہے ہیں فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے طلقاء کو. اور فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں خالد ابن ولید، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد، ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو نہ گالی دو. اور جو بعد میں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان کا لیول کیا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ سن، پہلی فضیلت یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. باقی ہر جنگ میں وہ ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم میں پہلی فضیلت ہی حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ لکھی ہے. جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے وقت چھوڑ گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسری فضیلت وہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ زیادہ بڑی بات ہے. نعرے تو سارے لگا لیتے ہیں لیکن وہاں سے جواب آنا. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، ان کا نام سعد ابن مالک بھی ہے کیونکہ مالک کی کنیت ابی وقاص بھی تھی. یہ دونوں ایک ہی صحابہ کے نام ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام فرمایا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، آشوب چشم تھا، شفا ہوئی، پھر بھیجا، اللہ نے فتح دے دی. اور مسلم میں ہی اگلی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی رشک نہیں آیا اس بات کے اوپر، مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام مجھے کسی مہم کا سپہ سالار بنائیں
ہاں خیبر پہ میری بھی خواہش تھی کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی جو علی کو ملی، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ لیکن سبحان اللہ آپ کہتے ہیں آپ ہم سے پہلے کسی نے نہیں یہ حدیثیں بیان کی ہیں، ہم کرتے ہیں تو یہ اور طرف چل پڑتے ہیں۔ تو تیسری فضیلت معاویہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی الاسلام کا مباہلہ ہوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ تم بھی اپنی اولاد کو، بچوں کو لے آؤ، گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو خود بھی آ جاؤ کھلے میدان میں، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ یعنی وہی پنج تن پاک کو لے کے آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ تین فضیلتیں مولا علی کو ایسی حاصل ہیں۔ اور دوسری کتابوں میں اگر آپ جائیں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں، وہاں پہ الفاظ ایک چوتھی فضیلت بھی انہوں نے ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جب یہ انہوں نے باتیں کی تو مسلم کی حدیث تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ آگے بھی الفاظ ہیں، 8439 نمبر حدیث میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب یہ ڈانٹ میرے باپ نے پلائی نا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم سعد ابن ابی وقاص کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ جتنا عرصہ مدینہ میں رہے اس موضوع پر ایک حرف کا کلام بھی نہ کیا۔ یعنی وہ ڈانٹ پلائی اسی بات کے اوپر تھی، دوبارہ انہوں نے جرت نہیں کی یہ بات کرنے کی۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے، ابو بکر بن خالد تابعی کہتے ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کو مدینہ میں ملنے گئے تو وہ ہم سے پوچھنے لگے میں نے سنا ہے تم لوگ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں شاید ایسا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی ایسی حرکت کریں۔ تو ابن ابی وقاص نے کہا کہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، اگر یہ لوگ کون؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، آل امیہ، اگر یہ لوگ میرے سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے تم علی کے بارے میں کوئی گندی بات کہو، تو میں پھر بھی نہیں کہوں گا ان چیزوں کے بس سبب جو میں نے خود رسول اللہ سے علی کی شان میں سنی ہوئی ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص۔ تو سر یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے، میں 1 گھنٹہ اور بولوں گا۔ اس کے بعد ابو داؤد سے، مسند احمد سے، مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثیں، حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ممبروں پہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا۔ ٹھیک ہے جی، کتنے سخت، اور وہاں پہ انہوں نے عشرہ مبشرہ والی، اور سر یہ تو عشرہ مبشرہ والی حدیث پوری بیان نہیں کر سکتے، یہ ایسے 2 نمبر ہے۔ ترمذی کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف والی بیان کرتے ہیں کہ 10 بندے جنت میں ہیں۔ ابو داؤد میں کتنی حدیثیں ہیں عشرہ مبشرہ والی، سنن نسائی الکبریٰ میں، المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں، وہ حدیثیں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حدیثیں بیان ہی مغیرہ ابن شعبہ گورنر کوفہ اور صلح حدیبیہ کا صحابی مغیرہ ابن شعبہ، ہم تو چلے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب حضرت معاویہ کے استقبال میں سپاس نامہ پڑھتے ہوئے خطباء کو کھڑا کر کے حضرت علی پہ لعنت کروائی، تو وہاں پہ سعد ابن ابی وقاص، یہ جو حضرت سعید ابن زید حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں، شروع کے مسلمانوں میں سے، حضرت عمر سے مارے کھاتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے شروع میں، انہوں نے وہاں عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے، ان کا علی پہ لعنت کر رہے، علی تو جنتی صحابہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی ساری حدیثیں ہیں، وہ میں بیان کروں تو ٹائم لگے گا۔ میری کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں، یہ ریسرچ پیپر آپ منگوا کے خود پڑھیں تو آپ کو سب و شتم کے حوالے سے یعنی سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اس میں پھر وہ کس طرح ڈانٹتے ہیں ان کو۔ اور سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور روایت میں تو بالکل واضح الفاظ ساروں میں ہی موجود ہیں، اس میں ایک تابعی کہتا ہے میں سعید ابن زید کے پاس آیا، 8206 نمبر حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے حکمران تو ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، یہاں پہ بھی لعنت کے الفاظ ہیں، یہ کہتے ہیں تنقید، لعنت، تو ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے۔ سعید ابن زید نے فرمایا تابعین سے جب انہوں نے شکایت کی، تو اتنے میں وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا سیدنا سعید سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر علی سے محبت کرتا ہوں۔ سعید ابن زید نے یہ نہیں کہا کہ سر آپ تو رافضی ہو گئے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ،
سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو. پھر سعید ابن زید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب کے سب لوگ جنت میں ہیں اور ایک 10واں آدمی بھی جنت میں ہے. اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بتا سکتا ہوں. وہ اصل میں خود تھے، اپنا نام چھپا رہے تھے. پھر بعد میں جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے بتا دیا. اور کافی ساری حدیثیں ہیں. تو میں نے چونکہ ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے تو وہ سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے. اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، یہ کفر کے درجے میں ہے. اگر یہ اصول یہ طے کرنا ہے تو پھر یہ کفر کی فہرست اوپر تک جائے گی. اب جب یہ میرا کلپ جائے گا نا تو پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے کہ بھی گالی دینے سے وہ کافر نہیں ہوتا، یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. جذباتی ڈاکٹرائن چھوڑ دیں کہ اگر کوئی میری اماں کو گالی دے دے تو میں اس کے ساتھ کروں گا. تو میں یہ پوچھتا ہوں تیری اماں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جن لوگوں نے ان کو گالیاں دی اور دلوائی ان کو تم رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہو، اس وقت تمہاری رگ نہیں پڑکتی کہ مولا علی کو گالی دینے والا؟ یہ جو کہتے ہیں صحابہ کو گالی والا مسئلہ وہ حضرت علی کے علاوہ ہے. حضرت علی کو دیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہمیں تو سب سے ہوتی ہے، لیکن ہم اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہے، کفر کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو طارق جمیل صاحب نے بھی بات کی ہے، ان کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے تو اگلی بھی بات کر دی تھی کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کافر بھی کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. پھر سارے پیچھے پڑ گئے. اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی ہوئی ہے، گجرانوالہ سے نکلی ہے. تو اس پہ آپ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے یہ ساری باتیں تکفیر کا مسئلہ بیان کیا. تکفیر فوراً نہ لگا دیا کریں. ہم تو میرے بھائی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے. باقی نکاح ہو جائے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بھئی جس کو آپ کافر دلائل کی بنیاد پہ ڈکلیئر نہیں کر رہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا. البتہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو یقین کریں ہم دعوت اسلامی میں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور میں اس وقت تو کٹر بریلوی تھا. میری والدہ جب میرا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلی میں نے کہا جی بریلوی کے علاوہ کوئی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہمیں بتایا گیا تھا دیوبندی گستاخ رسول ہے. یہ سب کہانیاں ہیں. نکاح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھے. میں الحمدللہ اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں. میری یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یہ اصولی بات میں نے کہہ دی. اصول کے اوپر بات کیا کریں، جذبات کے اوپر نہیں. علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور جذبات کے میدان سے نکل کے علم کے میدان میں آنے کے لیے آپ کو ایک نعرہ لگانا پڑے گا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم عام مسلم ہیں علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.